ذات برادری کے بعد کسی انسان کو اس کے گناہوں کا تانا دینا، اس کی کمزوریوں کا تانا دینا، اس کے اندر چھپے ہوئے مختلف خلقی اور خلقی جو عیب ہیں ان کا تانا دینا، رنگت کا تانا دینا، رنگ کا تانا دینا، قد کاٹ کا تانا دینا، شکل و صورت کا تانا دینا، موٹاپے کا تانا دینا، دبلے پن کا تانا دینا، نحیف و نزار ہونے کا تانا دینا، یا اس کو چوری کا، برائی کا، ڈکیتی کا، حتیٰ کہ کفر کا، شرک کا، جس سے وہ توبہ کر چکا ہے اس کا تانا دینا، اور سابقہ زندگی اس کو یاد کروا کے کہنا، دیکھا ہے کتنا حاجی ہے، تو وہی ڈاکو ہے نا جو ڈاکے ڈالتا تھا، تو وہی زانی ہے نا جو ایسے کیا کرتا تھا، تو وہی یہودی ہے نا جو یہودیوں کا سربراہ ہوا کرتا تھا، تو وہی کافر ہے نا جو ایسے اور ایسے ہوا کرتا تھا۔ برائیوں کے تانے دینا، حتیٰ کہ سابقہ زندگی کے کفر اور شرک کے تانے دینا، دین اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وہ تو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ چکا اور آپ اس کو تانے دے رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، من عیر اخاہ بشیء لم یمت حتی یقع فیہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایسے گناہ کے بارے میں تانا دے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو نیک سمجھتے کہ میں بچا ہوا ہوں؟ نہیں، اللہ ہے سب کو بچانے والا، اللہ ہے سب کو بچانے والا۔ اگر آپ کو اللہ نے بچایا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، دوسروں کو تانے نہ دیں۔ اس طرح کے تانے کبھی کبھی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تم سے پہلے دو بھائی تھے، آپس میں بھائی چارہ تھا، ان کی دوستی تھی، محبت تھی، پیار تھا، ایک تعلق تھا، ایک گناہگار تھا، دوسرا صالح، نیک اور متقی تھا۔ یہ متقی انسان اس گناہگار کو سمجھاتا تھا، اقصر، باز آ جا، باز آ جا، باز آ جا۔ ایک دن گناہ کی حالت میں دیکھتا ہے، کہتا ہے واللہ لن یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم ہے تو معاف نہیں ہوگا، تجھے معافیاں نہیں ملیں گی، تیرے لیے معافیوں کے دروازے بند۔ اس انداز میں کہتا ہے، رب کی عدالت لگتی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تیرے اس بول کی وجہ سے میں نے تیری زندگی کی ساری نیکیوں کو بھی ضائع کر دیا ہے۔ کیا میری اتھارٹی تیرے پاس تھی؟ او کنت علی ما فی یدی قادرا، جو میرے اختیارات تھے وہ تیرے پاس تھے، معاف کرنے کی اتھارٹی تیرے پاس تھی، معافی کے سرٹیفکیٹ تو نے دینے تھے، جنت جہنم کے فیصلے تو نے کرنے تھے، نومینیٹ کر کے تو نے یہ فتوے لگانے تھے۔ کسی انسان کی نومینیشن کرنا، اس کی تعیین کرنا، اس کی تخصیص کرنا خطرناک جرم ہوتا ہے، اور وہ گناہگار جو بیچارہ گناہ کر کے نہ جانے تنہائیوں میں کیسے روتا رہتا ہوگا۔ اللہ نے کہا میں تیری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، لقد تکلم بکلمہ او بقت دنیاہ وآخرتہ، اس نے ایک ایسا بول بولا، اس ایک بول کی وجہ سے اس کی دنیا اور اس کی آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ گناہگاروں کو سمجھایا کریں، ان کے لیے تڑپا کریں، ان کے لیے رویا کریں، ان کے لیے دعائیں کیا کریں، ان کو نصیحت کیا کریں، ان کو دینی پروگراموں کی دعوت دیا کریں، ان کو مسجدوں میں ساتھ لے کے آیا کریں، ان کو علم کے حلقات میں انوائٹ کیا کریں، ان کو مسجد اسحاق میں ساتھ لایا کریں، کبھی ان کے لیے پسیج جایا کریں، کبھی ان کے لیے رویا کریں، ان کو تانے دیتے رہنا کہ تو ایسے اور تو ایسے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کیا کمال کی حدیثیں ہیں۔ ایک صاحب تھے، بڑے مزاحیہ تھے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے، مسکرانے کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ بیچارہ شراب بھی پی لیتا تھا، جب موقع ملتا تو شراب بھی پی لیتا تھا۔ غزوہ خیبر کا موقع تھا، غزوہ خیبر کے موقع پہ یہودیوں کے قلعے فتح ہوئے
تو ان کے کلوں میں بہت ساری شراب بھی برآمد ہوئی اور اس نے وہاں شراب پی لی. نشے میں دھت اللہ کے پیارے نبی کے پاس اس کو لایا گیا اور ایک شخص نے کہا اس پر لعنت ہو, کتنی دفعہ یہ کام کر چکا ہے اور کتنی دفعہ اس کو یہ سزا مل چکی ہے. فرمایا نہ یہ بول نہ بولو, مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پائی جاتی ہے. اس کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پائی جاتی ہے. آج کے سوشل میڈیا نے ہماری اخلاقی قدروں کو تباہ کر کے رکھ دیا. آج کے اینکر پرسنز نے, آج کے ٹی وی چینلز نے, آج کے اخبارات نے, آج کے صحافیوں نے, آج کے جرنلسٹ نے, آج کے لوگوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے, معاشرے میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے اور اپنے میڈیا کے کاروبار کو عروج دینے کے لیے اور اپنے چینل کے سبسکرائبر زیادہ کرنے کے لیے اور اپنے ویورز کو بڑھانے کے لیے اور اپنی ریٹنگ کو اوپر کرنے کے لیے لوگوں کو بدنام کرنا لوگ نیکی کا کام سمجھتے ہیں, خیر کا کام سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو خوب بدنام کرو. کہیں کوئی برائی ہو گئی تو فوراً یوٹیوب کس لیے ہے, چڑھاؤ نا اس کے اوپر کلپ اور کرو اس کو بدنام. وہ کسی کی بیٹی, کسی کی بہو, کسی کی بیوی, کسی کی عزت. ہم آپ سے پوچھتے اگر وہ آپ کے گھر کی عزت ہوتی, آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو یوٹیوب چینل پہ آپ کیسے کلپ چڑھاتے, پھر آپ اپنے اخبار میں کیسے خبریں لگاتے. اور میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں, اگر یہ چاہتے ہو نا, اگر یہ چاہتے ہو روز محشر ہو, اللہ کی عدالت ہو اور اللہ مجھے اور آپ کو کہہ دے میرے بندے میں تیرے سارے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں, تو پھر تم بھی پردے ڈالنا سیکھ لو, تم بھی پردے ڈالنا سیکھ لو. تانے کے اندر بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ میں پردہ ڈالنے کا جذبہ ہی نہیں ہے, آپ اس کی پردہ پوشی کرنا ہی نہیں چاہتے, بڑے مجمع میں اس کو تانا دے کے بدنام کرنا چاہتے. خیر خواہی کریں, نصیحت کریں, سٹنگ کریں, میٹنگ کریں, دعوت کریں, خلوت پہ سمجھائیں, یہ فرض ہے, وہ ہم پورا کرتے نہیں. اور اشتہار لگانا, بدنام کرنا, پروپیگنڈا کرنا اور معاشرے کی برائیوں کو اچھالنا, یہ ہمارا شیوا بن چکا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے. ایک صحابی جلیل حضرت ماعز ابن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ وارضا تشریف لا کے کہتے ہیں, پورا منظر ذہن میں رکھنا, طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی پاک کر دیجئے, انی قد زنیت, مجھ سے برائی ہو گئی ہے, مجھ سے برائی ہو گئی ہے, جیا نہیں جاتا, زمین پہ چلا نہیں جاتا, رہنے کو دل نہیں چاہتا, اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا, شادی شدہ ہو کر بھی میں دوسرے کی عزت پہ ہاتھ ڈال بیٹھا, آپ مجھے پاک کر دیجئے نا, بجائے اس کے کہ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال کے پاک کیا جائے, مجھے پاک کر دیجئے. الفاظ کی ترجمانی میں اپنے انداز میں کر رہا ہوں, حدیث کے الفاظ ہیں, مجھے پاک کر دیجئے. کہا ارجع تب الی اللہ, واپس چلے جاؤ, ایسے میرے سامنے یہ بات نہ کرو, اللہ سے جا کے معافی مانگ لو, اللہ سے جا کے معافی مانگ لو. رجع غیر بعید, چند قدم پلٹا تھا, پھر ضمیر نے بیٹھنے نہ دیا, اللہ کے نبی مجھے پاک کر دینا. کہا تو ہے واپس چلے جاؤ, اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو. چند قدم گیا, پھر واپس پلٹ آیا, 3 دفعہ واپس کیا, چوتھی دفعہ بھی ایک روایت کے مطابق واپس کیا. اور پھر یہ 4 طریقے ہو گئے نا پردہ ڈالنے کے, واپس بھیج کے کہہ رہے ہیں یہ تمہارا رب کا معاملہ ہے, معافی مانگو, توبہ کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے, رب کے ساتھ سودے کرو, بڑی محفل میں اپنے پردے کیوں چاک کرتے ہو. 4 مرتبہ کے بعد جب اس کا اصرار غالب آیا, 5واں طریقہ پردہ ڈالنے کا, صحابہ سے پوچھا یہ پاگل تو نہیں ہے, ابھی ہی جنون, پاگل تو نہیں ہے, دیوانہ اور مجنون تو نہیں, یوں ہی آ کے کہہ رہا ہو. صحابہ نے کہا نہیں, اچھا بھلا نیک سمجھدار انسان ہے, بس اس سے غلطی ہو گئی ہے. 6واں طریقہ, کہا دیکھو
اس وقت نشے میں تو نہیں ہے, نشے میں تو نہیں ہے, کہیں نشے میں ایسی باتیں کر رہا ہو اور اس کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. صحابی اٹھا, منہ کو سونگا, کہا نہیں, کوئی شراب کی بدبو, کوئی نشے کا اثر نظر نہیں آتا ہے. چھٹا طریقہ, اس کو بلا کے کہا, تم جانتے ہو زنا کیا ہوتا ہے؟ تم جانتے ہو زنا کیا ہوتا ہے؟ ساتواں طریقہ, پھر بھی کوشش ہے پردہ ہی پڑا رہ جائے. پوچھا, ممکن ہے تم نے صرف ٹچ کیا ہو, بوسو کنار کی حد تک معاملہ ہو, بڑا گناہ تم نے نہ کیا ہو اور تم اس کو ہی زنا سمجھ کے زنا زنا کہہ رہے ہو, لعلک قبلتہ او غمزتہ, شاید اس حد تک بات رہی ہو. اس نے کہا نہیں اللہ کے پیارے نبی, بس مجھے پاک کر دیں, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. پھر گڑھا کھودا گیا, حد نافذ کی گئی. پردہ ڈالنے کا اب ساتواں انداز دیکھیے. دو صحابی آپس میں تبصرے کرتے ہیں, گناہگار تھا, گناہ ہو گیا, رب نے پردہ ڈالا تھا, اس نے خود آ کے کیوں چاک کر دیا, اب یہ جانور کی موت مارا گیا, اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے بات سنی, خاموش رہے. ایک گدھے کی لاش نظر آئی, مرا پڑا, مردار نظر آیا, اور ان دونوں سے کہا آؤ اور اس مردار کا, میت کا, سڑان کا, بدبودار لاش کا گوشت کھاؤ نا. کہ لگے اللہ کے پیارے نبی, اس کا گوشت کون کھاتا ہے؟ کہا جو تم نے مائز پہ تبصرے کیے ہیں وہ اس سے بھی بری بات ہے, وہ اس سے بھی بڑا حرام ہے. یہ تم مردار کا گوشت نہیں کھاتے ہو, اور جو تم نے اس گناہگار انسان پہ تبصرے کیے ہیں وہ اس سے بڑا حرام ہے. پردہ ڈالنے کا آٹھواں طریقہ, اے اللہ کے پیارے نبی میں آپ کی تعلیمات پہ قربان جاؤں. کہا تم یہ تبصرے کر رہے ہو اور میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, وہ تو جنت کی نہروں کی تیراکیاں کر رہا ہے, وہ تو جنت کی نہروں میں سیر کر رہا ہے. آئیے میرے بھائیوں, پردہ ڈالنا سیکھیں, نصیحت کیا کریں, سمجھایا کریں. کوئی سزا قانونی بنتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس کے بغیر یہ نہیں سمجھے گا, تو وہ سزا بھی آپ دلوا سکتے, لیکن بس محض بدنام کرنا, تانے دینا. قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے.